جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی تشریف آوری پر بلند ترین صلوات. دو مجلس سے میں پڑھ کے آ رہی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلند تر صلوات پڑھیں محمد. بہت توجہ رکھیں. تقریری گفتگو پھر اس کے بعد خطبہ شروع کرتی ہوں. تقریر میں چاہتی ہوں سب کی توجہات تھوڑا سا مرحوم ہو جائے. کچھ کہنا چاہتی ہوں. جو علی کا بغض رکھتا ہے وہ ایسا جانور ہے جسے صرف بھونکنا آتا ہے, کچھ کرنا نہیں آتا. علی کا جو بغض رکھے گا وہ ایسا جانور ہے جسے بھونکنا آتا ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتا. واقعہ سن لیجئے تھوڑا سا کہ عباسی دور میں ایک حاکم وقت تھا. وہ حاکم وقت جو ہے اس کے وزیر نے اس سے کہا تھا کہ تم میرے وزیر ہو, تمہیں چھٹی کیوں چاہیے؟ آسان الفاظ میں تمہیں چھٹی کیوں چاہیے؟ کہا مجھے چھٹی اس لیے چاہیے, مجھے بادشاہ نجف کی زیارت کو جانا ہے, مجھے مولا متقیان کی بارگاہ میں جانا ہے. تو انہوں نے یہ کہا, صلوات پڑھیں محمد وال محمد. جلدی کر جلدی. صلوات پڑھیں محمد وال محمد. آپ بولیں گے تو میں پڑھوں گی, ٹھیک ہے؟ آپ کو بولنا پڑے گا کیونکہ ذکر علی عبادت, تو عبادت میں کچھ پڑھا جاتا ہے. گونگے بن کر بیٹھیں گے تو کوئی عبادت نہیں. بہتر ہے کہ مخمل کے تکیوں پر جا کر سو جائیں, ٹھیک ہے؟ اب سنتے جائیں گے جملے کہ وہ کہنے لگا حاکم وقت کہ کیا تم لوگوں نے, تم کیا جاؤ گے مردے کی زیارت کو؟ تمہارا مولا زری پہ جانا چاہتے ہو, فضول باتیں کر رہے ہو. تمہارا عہدہ بہت زیادہ بڑا ہے, تو تم میرے وزیر ہو, تم مجھے کیوں کر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ چپ ہو جائیے, کہیں میرا مولا نہ سن لے, کہیں تجھے وہی جانور نہ بنا دے. کیونکہ علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے, اور علی کا جو محب ہے, جو محبت کرنے والے ہیں, علی کو جو چاہے تو مقدر سوار ہے. جملہ سنتے چلے جائے, جملہ وصول کیجئے گا کہ کہنے لگا کہ تم مولا کے پاس جاؤ گے تو اسی کیا وجوہات ہیں؟ کہا وہ ایسے پاک و طاہر ہے, یو طاہرکم تطہیرہ والا دربار ہے کہ کوئی بھی نجس شے وہاں جا نہیں سکتی, کوئی بھی نجس چیز وہاں جا نہیں سکتی. اب وہ بغض کا مارا کہنے لگا ایسی بات ہے, دو نجس چیزیں ساتھ لے جاؤں گا. ایک نجس چیز ہے جس کا نام ہے شراب, شراب ساتھ لے جاؤں گا. وزیر کو بتایا نہیں, کہا شراب ساتھ لے جاتا ہوں, اور وہی جانور جس کے صفت میں بھونکنا ہے وہ ساتھ لے گیا. زنجیروں سے باندھا مولا علی کے حرم کے احاطے میں لایا گیا. کیا ہوا؟ وہ جانور اپنی طرف زنجیر کھینچتا, وزیر کے جو سپاہی اپنی طرف زنجیر کھینچتے, زنجیر کی گہما گہمی میں زنجیر ٹوٹ گئی, وہ الٹے پیر جانور بھاگ گیا. کہنے لگا کہاں نہیں تھا, یہ بڑا پاک دربار ہے, نجس شے آ نہیں سکتی. وہ کہہ لگانے لگا, کیا کہنے لگا؟ شراب چھپا کے لایا تھا, شراب تو اندر آ گئی. کیسا پکا عقیدے والا,
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات بروج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم فمن دخله كان آمنا. بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لامحدود حمد و ستائش ہے اس علی الاعلیٰ کے لیے جو علی العظیم ہے، جو علی الکبیر ہے، جو احسن الخالقین ہے. پروردگار عالم نے، میں نے کیا کہا تھا، ہم نے ہر عالم پر ایک عالم رکھا ہوا ہے. بات ابھی تک عالموں پر ہی ہو رہی ہے. میں کیا آپ کو مزید تفصیلات میں لے کر چلوں. عالموں کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لیتا. پہلی مجلس سے سلسلہ چلا آج تک عالموں پہ گفتگو ہو رہی ہے. وہ ایسا علیم الکبیر ہے کہ جس کا علم، وہ خود بھی علم، وہ سراپا بھی علم، وہ علی العظیم، وہ جہاں ہے، جس جگہ پہ ہے، جدھر بھی ہے، وہ نور ہی نور ہے، وہ علم ہی علم ہے، علم اسی کی ذات ہے، وہی علم ہے. تو وہ ایسا عالم، کیا جملے پڑھے تھے پچھلی مجلس میں. اب اگر آپ کو گھر بنوانا ہو تو آپ نقشہ دیتے ہیں. وہ پروردگار عالم جس نے اس پوری کائنات کو بنایا صرف 2 جملوں سے، کیا کہا؟ کن فیکون ہو گیا. وہ ایسا علم والا، اس کو پتا ہے بنایا کیسا جاتا ہے. 2 جملے کہہ دیے، کن فیکون ہو گیا. میں کہوں محمد و آل محمد کے صدقے سے پروردگار عالم نے لفظ کن کہا اور فیکون ہوا، یعنی ایک لفظ اور دوسرا لفظ ایک لفظ تھا. محمد کے صدقے سے فرما دیا تھا کن، دوسرا فیکون ہوا. محمد کے پیچھے پیچھے علی چلتا تھا، فیکون ہو گیا. یعنی محمد اور علی کے صدقے سے اس علی العظیم نے یہ پوری کائنات بنا دی. اب سمجھ آیا کن کا مطلب ہوتا ہے محمد، فیکون کا مطلب ہوتا ہے علی. اب یہ پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد والا محمد کے صدقے سے بنا دی. وہ ایسا
बड़ा अलीम, उसने पूरी कायनात को बनाने से पहले कोई मैप कोई नक्शा नहीं देखा था, फिर भी इतना खूबसूरत बनाया कि जब हमें उतारा गया इस अर्श पर से फर्श पर तो हमने कहा अरे बाबा हवाएं चलती हैं, ये चलाने वाला कौन है, चांद निकलता है इसका निकालने वाला कौन है, और पहाड़ भी हैं, दरख्त हैं, हरियाली है, पेड़ हैं, पौधे हैं, इतनी खूबसूरत कायनात। परवरदिगार आलम कुरान ही में कहता है ये पूरी कायनात को देख लेना, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, बेअक्लों को अली हजम नहीं होता। जो कायनात को बनाने वाला था वो भी अली था, जिसके सदक़े में बनी वो भी अली था। अब अली के सदक़े से जब अली ने कायनात बना दी, अब फौरन से उस अलीउल अज़ीम के अली ने कहा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर दो जुमले सुन ले, बारहा आपने सुने होंगे कि कहा अल्लाह ने देकर हमें हैदर सा निगहबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जुमले से जुमला जोड़ दीजिए, दिलों में बुग़्ज़ अली रखते हो जन्नत का जुनून, हाय हाय दिलों में बुग़्ज़ अली रखते हो जन्नत का जुनून। भाई तुम्हारी अक्लों पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या सलामती अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। मेरे ज़रूर सुनेंगे। कायनात अली ने बनाई, अली के सदक़े से बनाई। और क्या हुआ कि जब अर्श बना, आप पहुंच जाइएगा, आपने सुबह सुना, ये ना करेंगे आंटी जान आपने भी सुबह सुना है, आप लोग थे नहीं, मैं क्या करूं यार, आप लोग इल्म से महरूम खुद को खुद करना चाहते हैं। अब वो जुमले दोबारा से दोहराना पड़ रहे हैं ताकि आप भी उस तकरीर से लुत्फ़ अंदोज हो जाइए कि परवरदिगार आलम ने इस पूरी कायनात को जब बनाया मोहम्मद अली के सदक़े से, जो सबसे पहली चीज बनी वो था अर्शे मुअल्ला। क्या था? अर्शे मुअल्ला। अब अर्शे मुअल्ला जब बना, अब जाहिर है जमीन तो थी नहीं कि अगर जमीन पे कोई चीज बिछाई जाती है, मिसाल के तौर पर अभी देख लीजिए ये चटाई बिछी हुई है मगर ये जमीन के आसरे पर बिछी हुई है, इसी को अगर उछाल दीजिए तो ये नीचे गिर जाएगी, फिर उछालिए फिर नीचे, क्योंकि ये जमीन के ऊपर ही बिछ सकती है वरना ये हिलती रहेगी। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब अर्श को बनाया, अब फर्श तो था नहीं, अर्श जब बना तो वो हिलता था, हिचकोले खाता था, ऊपर नीचे होता था, दाएं बाएं होता था। परवरदिगार आलम ने अर्श से कहा क्या तकलीफ है तुझे, तू करार क्यों नहीं पाता? मैंने क्या कहा, सबसे बड़ा इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो उसके बाद चीज बनाई वो थी कलम। सूरह कलम याद है आपको? तो परवरदिगार आलम ने उसके बाद जो बनाया वो था कलम। अब उस कलम को परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, वो पहला हुक्म था। रब सुब्हानहू व तआला जब पहली मर्तबा बात करने लगा तो कलम से बात करने लगा, यानी वो आलिम था तो कलम हुआ ना। अब कोई ऐसा आलिम दिखाइए जो कलम से नफरत करता हो, जो नफरत करता है वो आलिम हो नहीं सकता। आलिम को इल्म से मोहब्बत होती है, जब भी उसको आलिम कहा जाता है। आलिम से इल्म निकाल दीजिए तो पीछे तुम बच जाता है, फिर तुम अली के बगैर कुछ भी नहीं हो। जुमला वसूल करते जाएंगे। क्या हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस कलम से खुद कलाम करना शुरू किया, क्योंकि अभी फरिश्ते भी नहीं बने थे। अब कलम बना है या वो अर्शे मुअल्ला है जहाँ खुदा का हकीकी नूर मौजूद है। परवरदिगार आलम ने कलम से कहा लिखो, कलम डर गया, कलम में शेगाफ पड़ गया। आज तक भी कलम में शेगाफ मौजूद होता है। ये वहां से सिलसिला चला। अल्लाह ने जब कलाम किया, कलम डरा, कलम में शेगाफ आ गया, फौरन से कहा परवरदिगार आलम हुक्म कर, क्या लिखूं? फरमाया कागज तो है नहीं, फिर क्या करूं? कहा ये जो अर्श हिचकोले खाता है, इसको करार नहीं आता, इसको कागज समझ
فوراً سے کہا میرے بغیر محمد کچھ نہیں، محمد کے بغیر علی کچھ نہیں، لکھو علی ولی اللہ۔ اب جب علی ولی اللہ کو بھی تحریر کر دیا، فرمایا پروردگار حکم کر، اور کیا لکھوں؟ فوراً سے کہا لکھو محمد، لکھا محمد، کہا لکھو علی، فوراً سے لکھا علی، کہا لکھو فاطمہ زہرا، فوراً سے لکھا فاطمہ زہرا، پھر کہا لکھو حسن مجتبیٰ، قلم نے لکھ دیا حسن مجتبیٰ، پھر کہا لکھو حسین مظلوم کربلا۔ جب عرش پر کلمہ آ گیا، پنجتن کا نام آ گیا، وہ جو عرش ہچ کو لے کھاتا تھا اس کو قرار آ گیا۔ پھر جملہ کہہ لوں، پنجتن کے صدقے سے بے قرار دلوں کو قرار آ جاتا ہے، جس طریقے سے اللہ نے عرش معلیٰ کو قرار دے دیا تھا۔ نعرہ حیدری، بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وزل فرجہم۔ ٹوٹے دلوں کا ہے سہارا حسین۔ جملہ تبدیل کر دیجئے، جب جہاں ضرورت پڑا کرے نا، تقریر کا حسن ہی یہی ہوتا ہے، جملے میں رد و بدل کرنا، جملے میں ترتیب الٹ کر دینا، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اور بہترین تقریر کرنے والا وہی ہوتا ہے جو جملوں کو صحیح جگہ پر ترتیب الٹ کر استعمال کرے۔ تو کیا ہوا؟ ٹوٹے دلوں کا ہے سہارا علی، ٹوٹے دلوں کا ہے سہارا حسین تھا، ہم نے لگا دیا ٹوٹے دلوں کا ہے سہارا علی۔ اگر علی کو بھی نکال دیا جائے تو وجود حسنین ہی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی آپ کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر فاطمہ زہرا کے وجود کو بھی نکال دیا جائے تو علی مرتضیٰ نامکمل ذات ہے، یعنی ان کو کامل کرنے والی مستور کا نام جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ قلم نے کیا لکھا؟ پنجتن کا نام۔ جب پنجتن کا نام لکھا، عرش کو قرار آ گیا، قلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کی، کہنے لگا پروردگار، جب تو نے پہلی مرتبہ کہا کہ لکھو اور تو نے مجھ سے توحید کا اقرار لیا، میں اللہ والا ہو گیا، اس کے بعد تو نے کہا کہ لکھو محمد رسول اللہ، میں محمدی ہو گیا، پھر تو نے کہا لکھو علی ولی اللہ، پروردگار پھر مجھے حق ہے میں جھوم کے یہ جملہ کہوں، پہلا شیعہ علی کا میں قلم ہوں، زندگیوں پہلا شیعہ علی کا میں قلم ہوں۔ پروردگار عالم نے قلم کو شیعہ بنا دیا، پھر کہا خود کو کیوں نہ شیعہ کہوں؟ صبح میں نے آدھی روایت پڑھی تھی، میں مکمل کر دوں گی، میں کیوں نہ خود کو شیعہ کہوں؟ میں نے محمدی بھی نام لکھا، میں نے علی بھی نام لکھا، میں نے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا بھی نام رکھا، یعنی میں فاطمی بھی ہو گیا۔ پھر میں فخر کرنے لگا، فوراً سے تو نے حسنی بنایا، پھر میں فخر کرنے لگا، تو نے مجھے حسین کا ماتمی بھی بنا دیا، میں عزادار بھی بنا، میں مولا علی کا حبدار بھی بنا۔ قلم خوش ہو رہا تھا۔ پھر جب قلم خوش ہوا، دیکھیں فضائل کے ساتھ پھر مصائب ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ قلم نے پنجتن کا نام جب لیا، کہا پروردگار عالم، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینے میں بہت زیادہ خوبصورت ہے، حسین معلوم ہوتا ہے، دل شاد ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ نام علی جلالت کا احساس دلاتا ہے، بلندی کا احساس دلاتا ہے۔ مجھے جب میں تھا عرش معلیٰ پر، میں نے لکھا یا علی، یا علی نے مجھے غدیر کی طرح بلند کر دیا، میرے رشک کرنے کے لیے کافی تھا۔ پھر تو نے مجھے فاطمی بنایا، مجھے لگا کہ میں بیت اللہ کی طرح حصار میں چھپ گیا، اس کے بعد تو نے مجھے حسنی بنا دیا، میں حسین سے حسین تر ہو گیا۔ پروردگار یہ جو 4 نام تھے نا، کلمے کے ساتھ جب میں نے لکھا، مجھے بہت لطف محسوس ہوا، مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔
जब तूने कहा लिखो हुसैन मजलूम करबला, परवरदिगार मेरा कलेजा कट गया। इस नाम से लगता है कोई दर्द की दास्तान छुपी हुई है। मैंने जब लिखा या हुसैन तो मैं बहुत रोया, कलम बहुत रोया, हुसैन मौला का नाम लिख के कलम बहुत रोया। थोड़ा सा मजीद आगे चलिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पानी और मिट्टी के दरमियान बनाया जाने लगा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त जब बनाए जा रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा कि जब मैं, तवज्जो करेंगे, बहुत तवज्जो करेंगे, फजीलते फातिमा ज़हरा जिसको बोलते हैं, नए अंदाज से पेश करने लगी हूँ और नए अंदाज से फिर सुन लीजिए। हमारी शहजादी का जिक्र है, अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो ये ज़बान कैसी, ये गूंगी हो जाती तो सही था। अगर जिक्र फातिमा ज़हरा में भी बोलना नसीब नहीं होता तो ये काले लिबास उतार के फेंक दीजिए। हुसैन मौला की माँ पर नहीं बोल सकते तो कोई फायदा नहीं है। जुमला वसूल कर लीजिए कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पानी और मिट्टी के दरमियान गूंदा जाने लगा, जब बनाया गया, मुजस्समा तैयार हो गया, रब सुब्हानहू व तआला ने फौरन से जलालत के आलम में कहा, ऐ मलाइका जो भी हो ये बात सुन लो, जब मैं इसके अंदर अपनी रूह को डालूंगा, अपनी रूह, परवरदिगार तू तो रूह रखता ही नहीं है, तू तो मुजस्सम नूर है, तू ऐने नूर है, तू ही इल्म है, इल्म ही तेरा वजूद है, तू पैकरे इल्म है, अपनी रूह को डालूंगा। इसका क्या मतलब है? परवरदिगार आलम ने कहा, हाय हाय तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं इसके अंदर अपनी रूह को डालूंगा, सब सजदा कर देना। फौरन से रूह को डाला गया, फसजदू, हर कोई सजदे में चला गया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस से कहा गया, ये तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या ये मेरा नूर नहीं था? क्या इसके अंदर मैंने अपनी रूह को नहीं डाला? वो गुरूर और तकब्बुर से कहने लगा, गुरूर का मारा कि तूने मुझे नार से बनाया है, आग से बनाया है, इससे तूने मट्टी से बनाया है। परवरदिगार आलम ने कहा, शैताने मरदूद, तू समझा ही नहीं, सजदा मुजस्समे को नहीं था, सजदा मेरी रूह को था। ये रूह कौन है? हाय हाय मौला में कहा जाओ, कहा ये रूह फातिमा ज़हरा की रूह थी, जिसको हमने अर्श पर बराहे रास्त खुद पाला। हमने बहुत सोचा इस रूह को किसके अंदर मुंतकिल करें। हमारा पहला खलीफा जब बन गया, हमने उसके अंदर नूरे फातिमा ज़हरा को मुंतकिल कर दिया। ए नादान इब्लीस, वो सजदा फातिमा की जात को था, अरे वो आदम को नहीं था। जा तू अब इस काबिल नहीं, जो भी फातिमा ज़हरा से नफरत करता हो वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। परवरदिगार आलम ने शैतान को निकाल दिया। अब मैं जुमला तब्दील कर दूं, मुंह पर तमाचा लगाया होगा, जन्नत से निकाल के फेंक दिया। इस वाक़े से क्या मालूम होता है कि वो सजदा उस वक्त खलीफा को नहीं था, वो जिस्म को नहीं था, रूह को था। वो रूह बड़ी अजीम है, वो रूह बड़ी पाकीज़ा है, वो रूह हिजाबे परवरदिगार है। फिर ये जुमले की वजाहत करना ज़रूरी है, अपनी रूह डालूंगा। वो जो नबी कहे फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसकी बेटी को परवरदिगार आलम नाज से कहे मैं कौसर का बनाने वाला, मैं कौसर का उतारने वाला। अब जब खलीफा को बना दिया, कहा कि ये मेरा नूर है, मालूम क्या हुआ? जुमले से जुमला जोड़ दीजिए। अब फातिमा ज़हरा की रूह फातिमा ज़हरा की नहीं है, खुद अल्लाह की रूह है। कहने लगा परवरदिगार आलम अपनी रूह को फूकूंगा, यानी फातिमा मेरे नूर का एक हिस्सा है। उसी नूर को जो अता किया कायनात
महबूब को दे दिया, कायनात के हसीन नबी को दे दिया, माशाल्लाह, जिसको मलाइका सजदा करें। मलाइका ने सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात के किसी को सजदा नहीं किया। अगर वो सजदा कर रहे हैं, रूह फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बेटी बुलंद कर सलवात पढ़ें मोहम्मद। हिजाब किब्रियाई है, किसी की कब्र रसाई है कि मरकज़ किसाए फातिमा। जुमला तब्दील कर दीजिए कि पर्दाए खुदा है फातिमा। कि रोज़े मेराज जो अल्लाह के रसूल कलाम कर रहे थे ना, वो जो दरमियान में हिजाब था, वो हिजाब फातिमा ज़हरा। आईना होता है ना, आईने में इंसान अपने आप को देखता है। माशाल्लाह, परवरदिगार आलम कौसर को अता करके कहता था, मुझे देखना चाहते हो तो इसको देखो, ये बिल्कुल हूबहू मेरी तरह है। मुझे जब खुद को देखना होता है, परवरदिगार आलम रश करके कहता है, मैं नबी के दुख्तर को देखता हूँ और खुद पर फख्र करता हूँ कि इसको मैंने बनाया है, मैं इसका खालिक हूँ। फिर जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा भी करती तो रब सुब्हानहू व तआला अपने आप क्या हो जाती, रब सुब्हानहू व तआला फिर रश्क करता। कायनात के हर शय के सजदे एक तरफ, ये जो नबी के दुख्तर महराब इबादत में आते हैं, ये सजदा है फातिमा ज़हरा एक तरफ। आज ये जुमला वसूल करवा दूं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया तो जाहिर है अब जिसको बनाया गया जब से हो रहा है कलम से भी अहले बैत की बातें, माशाल्लाह, और जिसको बनाया गया उसके अंदर रूह की जनाबी सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा की, तो उसी की तारीफें। शैतान को निकाला जनाबे सैयदा की मोहब्बत में, यानी या जिक्र अहले बैत होता रहा या जिक्र फातिमा ज़हरा होता रहा। अब जर्रा बराबर तो हजरत आदम के दिल में बात आई होगी ना, बनाया तो मुझे था, जब से देखो पंजतन का तस्करा, पंजतन का तस्करा, पंजतन का तस्करा, जनाबे सैयदा के फजाइल, तो मेरी क्या ज़रूरत पेश आई, मुझे बनाने का क्या मतलब है। परवरदिगार समझ में नहीं आता। परवरदिगार आलम ने फरमाया, चलो एक फजीलत तुझे भी दे देता हूँ, वो जो नाम तब से मैं लिए जा रहा हूँ, तू भी वो नाम ले। दोबारा जब सजदा होगा तो फिर तुझको होगा, क्या नाम लूँ? फौरन से कहा, ए जिब्राइल पहुँचो, सिखलाओ नाम पंजतन। सिखलाते रहे हज़रत जिब्राइल, कहो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो या अली, कहा या अली, कहो या फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि, कहा या फातिमा, फिर कहा कहो या हसन मुज्तबा, कहा या हसन मुज्तबा, कहो या हुसैन मज़लूम करबला, कहा या हुसैन मज़लूम करबला। फौरन से कहा, ए मलाइका कहाँ हो? अरे ये भी शिया हो गया, सजदा करो। अब जो सजदा हुआ, अरे वो हुज्जत खुदा को था, यानी परवरदिगार आलम पंजतन को महबूब रखता है, पंजतन से अफजल किसी को नहीं जानता। वो जो कलम कह रहा था, अरे मैं शिया हो गया, मैं कहूँ परवरदिगार कायनात का सबसे पहला शिया तो तेरी खुद की जात है। कब से अब कुछ बना ही नहीं, पंजतन का नाम लिए जा रहे हैं, पंजतन का नाम लिए जा रहे हैं। मालूम क्या हुआ? सबसे बड़ा आलिम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात, और सबसे पहला शिया परवरदिगार आलम की जात, और उसके बाद सबसे पहला हुसैन का अज़ादार, तो वो भी परवरदिगार आलम। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर। पंजतन एक है, इसीलिए तो मैंने अर्ज़ किया था कि उनके सदक़े से पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई। कलम को ज़िक्र अहले बैत करने का सलीक़ा सिखाया। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नाम लिए, जब 4 बुजुर्ग हस्तियों के नाम लिए, बहुत खुश थे। वही जुमला जो कलम ने कहा था
परवरदिगार नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों को तस्कीन पहुंचाता है, नाम अली बुलंदी का एहसास दिलाता है, नाम फातिमा ज़हरा लगता है कि हिजाब मेरे सर पर साया कर रहा है, और जब हसन मौला का नाम आता है हुस्न का एहसास होता है। परवरदिगार मैं बहुत खुश था इन हस्तियों के नाम लेने से, ये जो मैंने नाम हुसैन लिया मेरा जिगरा पारा पारा हो गया। नाम हुसैन में इतनी मजलूमियत तूने क्यों रखी है? पूरा मामला बताया कि करबला में आखिरी नबी की औलाद में से हुसैन को, नवासे रसूल को करबला में कत्ल कर दिया गया। बातें होने लगी आपस में। हर नबी को परवरदिगार आलम ने दिखलाया मकाम नैनवा, जुमला तब्दील कर दूं, मकाम करबला। एक एक नबी आता, मसाइब व हालात को देखता, फिर उसके बाद जाकर वो उस जगह से अबूर हासिल करता। यानी क्या कहना चाहती हूँ कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत ये टटोलने का मकाम रखती है। अगर किसी को जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से प्यार नहीं है तो उसकी मिसाल कैसी है? शैतान मरदूद की। मैं करबला तक लाऊंगी, थोड़ा सा फजाइल सुन लीजिए कि उसकी मिसाल भी शैतान मरदूद की तरह है। अब जब रोज़े महशर का समा होगा, जुमला सुनेंगे, लुत्फ़ महसूस करेंगे, पूरी तकरीर एक तरफ, ये चंद अशार एक तरफ सुनेंगे तो झूम जाइएगा। बीबी के फ़ज़ाइल हक़ अदा हो जाए, अली मौला के फ़ज़ाइल हक़ हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए कि जब कोई बुग़्ज़ का मारा पहुँचेगा जन्नत की तरफ, जन्नत के दरवाजे में जब दस्तक होगी तो उठेगा नाम बुलंद होकर, या अली या अली या अली या अली। अरे ये नाम अली जन्नत के दरवाजे पे कहाँ? अरे बुग़्ज़ के मारो तुम दरवाजे को रो रहे हो, अंदर भी जाओगे हर तरफ अली की खुशबू। जब अंदर जाओगे फ़ज़ाओं में अली, सहराओं में अली, पत्तों पे अली, बूटों पे अली, कलमों पे अली, दरियाओं में अली, झीलों में अली, सब्ज़ों में अली, सहरा में अली, फ़ज़ा में अली, बुलंदी पर अली, पस्ती पर अली, कायनात के गोशे गोशे में हर तरफ अली ही अली। या अली या अली या अली मदद हक है। हर तरफ अली ही अली होगा। तुम परेशान हो, दरवाजे पे अली, दरवाजे पे अली होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो इसलिए है कि जब कोई अली मौला का चाहने वाला जैसे ही आएगा दरवाजे पे दक्कुल बाब होगा, कहेगा या अली, और या अली का जवाब मौला अली मदद कह के दिया जाता है। जिसको पासवर्ड याद होगा वही जन्नत में जा पाएगा। अब जिसको पासवर्ड याद नहीं होगा उसको फरिश्ते मुंह पर तमाचा मार के कहेंगे शराफत से, अरे जहन्नुम की तरफ चला जा। एक जुमला कह दूं, अब सराइकी का शेर मुझे याद नहीं है, बस सुन लीजिए। मैं आखिया फरिश्तियां नू मेरा जन्नत विच पलाटे, मैं आखिया फरिश्तियां नू मेरा जन्नत विच पलाटे। मैं रब रब करके हर वेले कीता अपने नाम मलाटे, मैं रब रब करके हर वेले कीता अपने नाम मलाटे। ते फरिश्तियां उन्हों मार दिता मुंह ते रख रख के चाटे। अरे जा जा सीधा जा जहन्नुम विच, अरे तेरा अली वाला टोकन शाट। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद से बुलंद तर सलावत। अब जिक्र अली सुनकर कुछ लोग ख्वाहिश करते हैं मरने की, बेशक कि जब मरेंगे तो अली की ज़ियारत होगी। यानी कुछ अली का नाम सुनते हैं वो मौत से नहीं डरते, चूँकि वो जानते हैं मौला आएंगे और मुलाकात होगी। कुछ अली का नाम सुनकर जिनको मौत आ जाती है, यानी अली मौला का नाम, अरे अली हो गया, फिर से अली का तस्करा। अल्लामा तालिब हुसैन जोड़ी अल्लाह मकामों परवरदिगार आलम, उनकी ज़ौजा बीमार है, उनको शिफाए कामिला वाजिला नसीब फरमाए।
تو قبلہ فرماتے تھے اگر ہمارے منبروں سے علی کو پڑھنا چھوڑ دیا جائے تو مائیں بہادر بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے. علی کا ذکر اس لیے بار بار کیا جاتا ہے مائیں بہادر بچے پیدا کرنا. اگر علی کو چھوڑ دیں گے تو بزدل بچے پیدا ہوں گے, پھر بزدلوں کا علی مولا سے کوئی واسطہ نہیں ہے. بزدلوں کا علی مولا سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اب ایک جملہ سن لیجئے. ماشاءاللہ. میں یہ جملہ اس لیے پڑھوں تاکہ آپ کو بس مختصر سی تقریر اشعار کی صورت میں مکمل کر دوں. او بے وقوف ذہن کی بتی جلا کے دیکھ. سنیں گے. او بے وقوف ذہن کی بتی چلا کے دیکھ, گھر گھر میں ذکر علی و حسین چلتا جا رہا ہے, چشمہ لگا کے دیکھ. کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے, کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے, فرصت ملے تو خون کا چیک اپ کرا کے ماشاءاللہ. فرصت ملے تو خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ. بے شک دبا پانی ساتھ سچ کے پانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ. سبحان ماشاءاللہ. الہی آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الہی آمین. مختصر کرتی جاؤں گی سبحان اللہ. کہ دشت نوا تک بات آ گئی. یعنی یا تو علی مولا جنت کی ضمانت دے سکتے ہیں یا پھر مولا حسین علیہ السلام جنت کی ضمانت دے سکتے ہیں. سبحان اللہ. ہر پنجتن اپنی شخصیات جب وہ آئے ملتا ہے سرکار خط مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار خط مرتبہ جب آپ کو ظاہر دیا گیا, جب آپ کو ظاہر دیا گیا, آپ جانتے تھے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. تو جس کو پتہ ہو وہ دنیا سے جانے والا ہے تو اس کی کیفیت مظلومیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول جناب سیدہ سے کہتے تھے زہر کی شدت بہت زیادہ ہے, کلیجہ کٹ رہا ہے, حسین کو لے آؤ. حسین جب میرے سینے پہ سوتا ہے مجھے ٹھنڈک پہنچتی ہے. پھر جب حسین مولا کو لایا جاتا سرکار خط مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جب سوتے تو سینے سے زور سے چمٹایا کرتے تھے. پھر کیا کرتے تھے, لبوں کو بوسہ دیتے تھے, گلے کو بوسہ دیتے تھے, پھر کیا کرتے تھے پیشانی کو بھی بوسہ دیتے تھے, پیشانی کو بھی بوسہ دیتے تھے اور بہت گریا کرتے تھے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی اور کہتی بابا جان حسین سے دیکھ رہی ہوں عجب محبت کا اظہار فرما رہے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے رسول اتنا روتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتے, لباس تر ہو جاتا, شدت کا گریا جس کو بولتے ہیں. کہتے تھے فاطمہ زہرا گلے کو اس لیے چومتا ہوں خنجر چلے گا, پیشانی کو اس لیے چومتا ہوں پتھر لگے گا, لبوں پر اس لیے بوسے دیتا ہوں کہ ظالم ببول کی چھڑی مارے گا. میرا حسین بڑا مظلوم ہے تو میں اس دن نہیں رہوں گا, اس سے پہلے میں ابھی حسین کو جی بھر کے رونا چاہتا ہوں. خوب گریا فرماتے تھے. اسی طرح سے روایت آگے بڑھتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا میں نے بیان کیا کہ کہتے تھے جب 4 شخصیات کے نام لیتا ہوں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے.
جب حسین کا نام لیتا ہوں کلیجہ کٹ جاتا ہے. فوراً سے جبرائیل نازل ہو گئے, بیان کیا کہ اس طرح سے آخری نبی کا ایک نواسہ ہوگا جس کا نام حسین ہے. حسین نام سے ہی مظلوم ہے. تو تم کو مسائل یہ سنانا چاہتا ہوں, میں مسائل پہ نہیں, میں فضائل پہ ہوں. میں چاہتی ہوں تھوڑا سا کربلا کو بھی پڑھ دوں کیونکہ آخری تاریخیں چل رہے ہیں. پھر ذکر حسین بھی اگلے برس, پھر ذکر نینوا بھی اگلے برس. تو جی بھر کے چاہتی ہوں کہ بس ذکر ہو جائے. اپنے حصے کی بس ایک مجلس رہ گئی, پھر میں آپ سے الوداع چاہوں گی. جب آپ آئیں گے ہمارے سسرال تو سن لیجیے گا آخری مجلس, اور یہ بھی آخری مجلس. اس کے بعد تمام ہو گیا قصہ, پھر جی بھر کے رو لیجیے گا. اگلے برس حسین مولا سے ملاقات بھی ہوگی. پھر سے دشت نینوا کی غربت کا ماتم کریں گے. پھر سے غریب نینوا کو روئیں گے. فضائل سن لیجیے کہ اللہ کے رسول گریا فرماتے, نبی آدم گریا فرماتے کہ آخری نبی کا نواسا بے گور و کفن پڑا رہے. مصائب سناتے اور وہ تڑپ کے کہتے کہ پروردگار اب سمجھ آیا حسین کا نام کیوں اتنا مظلوم ہے. حسین کا نام اتنا کیوں مظلوم ہے؟ جس کو غسل و کفن بھی نہیں ملے گا. یعنی گریا فرماتے المختصر کہ نبی نوح علیہ السلام جب ان کی کشتی دوسرے مقامات پر جاتی تو تیزی سے فراٹے سے چلتی تھی, یہاں تک کہ کشتی گھومتے گھومتے آئی بیت اللہ, اللہ کے گھر میں. اور اللہ کے گھر کی تعظیم ایسی, کشتی کو بھی پتا ہے کہ اس گھر میں علی مولا کی ولادت ہوئی تھی, اس زیارت سے میں محروم نہ رہ جاؤں. کشتی نے 7 چکر لگائے, یعنی کشتی نے اللہ کے گھر کا طواف کیا. طواف کرتے کرتے وہاں سے سیدھا نکلا دوسری جانب. کیا ہوا؟ گھومتے گھومتے آ گیا دشت نینوا. جملہ پلٹ دوں, آ گیا کرب و بلا کی زمین پر, جو کرب و بلا کے مجسمے کو کہتے ہیں. تو کیا ہوا کہ کشتی ابھی تو ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی, مگر اب اوپر نیچے دائیں بائیں ہلنا شروع ہوئی, تڑپنا شروع ہوئی. نبی نوح کو لگتا تھا شاید اب کوئی نہیں بچے گا. کہا پروردگار کوئی خطا ہو گئی مجھ سے, کیا ہوا ہے تو راضی نہیں ہے؟ اب تک تو میری کشتی کو تو نے سنبھال رکھا تھا. یوں لگتا ہے کہ جیسے میری کشتی درمیان سے شگاف کھا کر جانور بھی ڈوب جائیں گے, پرندے بھی ڈوب جائیں گے, انسان بھی ڈوب جائیں گے. چاہتا تھا خیر و عافیت سے ایک نئی دنیا بساؤں گا. پروردگار کیا اسی سمندر میں جیتے جی مر جاؤں گا؟ پروردگار عالم نے فرمایا نہ نوح نہ, ایسی بات نہیں ہے. ارے یہ کرب و بلا کی زمین ہے. میں تجھے بتانا یہ چاہ رہا تھا آخری نبی کا نواسا اسی دشت نینوا میں مارا جائے گا. کہنے لگے پروردگار عالم اس کا نام کیا ہے؟ کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا نام ہے حسین. نام حسین سنا, تڑپ تڑپ کے رونے لگے. کہنے لگے پروردگار جس کا نام اتنا مظلوم ہے, نہ جانے کربلا میں کیسی مظلومیت میں مارا جائے گا. کہنے لگے پروردگار عالم اس کو کیسے شہید کیا جائے گا؟ ساری داستان شہادت حسین کی سنا دی اور کہا کہ پروردگار ایسے ظالم لوگ ہوں گے, ایسے بے ضمیر لوگ ہوں گے, فاطمہ کے بیٹے کو سب مل کے بہت ماریں گے, کیا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا؟ کہے گا پروردگار عالم حضرت جبرائیل کے ذریعے اس کا نام حسین ہے, یعنی وہ مظلومیت میں مارا جائے گا, کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا. پروردگار عالم مجھے یہ بتلا دے اس کو شہید کرنے والا کون ہے جس کا نام اتنا حسین ہے. کہنے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ اس کو یزید قتل کرے گا. فوراً سے کہنے لگے خدا لعنت کرے یزید پر. اور کشتی کو جب کہا کہ لعنت پڑے یزید پر, حسین پر صلوات ہو, کشتی نے دوبارہ سے اچھل کے تیرنا شروع کیا. کشتی اپنے مقام کو چلی. اسی طرح سے ذکر ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے. کیا ہوا؟ یکدم گھوڑے کا پیر مڑ گیا, نیچے زمین پر گرے. ایک مرتبہ کیا ہوا
کہ پیشانی پھٹ گئی، خون جاری ہونا شروع ہوا. کہنے لگے پروردگار عالم کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ میں تو صحیح سلامت جا رہا تھا اپنی منزل کو، کہ کیا ہوا کہ یکدم پیشانی پر چوٹ لگی، خون جاری ہو گیا. حضرت جبرائیل نازل ہو گئے، کہا کہ یہ دشت نینوا ہے، یہ دشت کرب و بلا ہے، اس مقام پر کوئی بھی نبی صحیح سلامت نہیں گزرے گا. پروردگار عالم ایسا کیا ہوگا اس زمین پر، مجھے بتا. حضرت جبرائیل نازل ہو گئے، پوری شہادت حسین سنا دی، زارو قطار. حضرت ابراہیم علیہ السلام روتے رہے اور کہتے رہے پروردگار کوئی اتنا مظلوم ہے حسین، ارے میں نے اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیا تھا، بس خنجر رکھا تھا، جس کا نشان اس کی ماں نے دیکھا جو تڑپ تڑپ کے روتی تھی. ارے میرے بچے پر اگر خنجر چل جاتا تو کیا ہوتا؟ آئے حسین کا اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، رسن بستہ تو نہ ہوگا. میرا مولا حسین کیا اتنا غریب ہے، اس کو کون قتل کرے گا؟ آواز پروردگار آئے گی. حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا رہے ہوں گے کہ اس کو یزید قتل کرے گا. کہ یزید پر لعنت ہو. گریہ و زاری سمیٹ کر اپنے مقام کی طرف جانے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی مقام پر آئے تو اپنے وسیع یوشع بن نون کے ساتھ تھے، باتیں ہو رہی تھی. کیا ہوا کہ اچانک سے قدم لڑکھڑانے لگے، وہیں پر منہ کے بل گر گئے، پیر زخمی ہو گئے، خون جاری ہو گیا. کہنے لگے پروردگار کیا مجھ سے گناہ ہوا ہے، کیا مجھ سے خطا ہوئی ہے؟ پروردگار کیا تو راضی نہیں ہے؟ ہم اپنی منزل کے جانب گامزن تھے، اچانک سے چوٹ لگی ہے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے، فرمایا یہاں سے کوئی نبی صحیح سلامت نہیں گزرتا تھا. پروردگار کی یہ نیت تھی، یہ چاہت تھی آپ کے خون کو بھی فاطمہ زہرا کے بیٹے کے پاکیزہ خون کے ساتھ ملا دیا جائے. پروردگار کون ہوگا؟ کہا کہ وہ حسین ہوگا. یہ نام حسین اتنا مظلوم معلوم ہوتا ہے. تمام مصائب بیان کر دیے، بہت گریہ وزاری کیا، بہت ماتم کیا. کہنے لگے کون شہید کرے گا حسین کو؟ ارے جس کی ماں بھی مظلومہ، جس کا بیٹا بھی مظلوم، کیا ایسی قوم ہوگی ارے ماں کو نہ چھوڑا اس کے بچوں کو بھی نہ چھوڑے گی؟ ہاں میرا حسین بڑا مظلوم ہے، بس تم ماتم کرتے جانا. اب ماتم کیا، نوحہ ہوا، فوراً سے اسی مقام سے اٹھ کر جانے لگے. کہا پروردگار بس اتنا بتا دے حسین کو کون شہید کرے گا؟ فوراً سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کو یزید قتل کرے گا. ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار یزید اور اس کی پوری قوم پر لعنت کر بے شمار. اس کے وسیع یوشع بن نون نے آمین کہا اور دونوں کربلا کی وادی سے باہر چلے گئے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو چاہتے تھے پروردگار عالم تو بہترین علم رکھنے والا ہے، تو بہترین علم والا ہے، مجھے کچھ وظائف سکھلا دے. رب سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حروف مقطعات جاؤ جبرائیل اس کو سکھا دو. حضرت زکریا منتظر تھے. جیسے ہی حضرت جبرائیل نازل ہوئے کہنے لگے کہو کاف ہا یا عین صاد. کہنے لگے کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات ہے، یہ جدا کر کے پڑھے جاتے ہیں، یہ قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں. پروردگار عالم اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہا حضرت جبرائیل نے دل تھام کے سنو. ارے کاف سے کرب و بلا، اے سے ہلاکت، یہ سے یزید، یہ سے یزید، عین سے العطش یعنی پیاس، تاکہ سواد سے صبر حسین. کہا یہ کس چیز کی خبر ہے؟ کہنے لگے آخری نبی کا بیٹا ارے کربلا میں شہید ہوگا، یزید قاتل ہوگا، حسین پیاسا ہوگا. ارے ضربیں چل رہی ہوں گی، ماں فاطمہ زہرا تڑپ رہی ہوگی، حسین کو ارے شہید کر دیا جائے. آخری بات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امام علیہ السلام صفین سے واپسی پر
کہتے ہیں روایت میں لکھا، میں نے خود مطالعہ کیا، سفینہ حسین فی مقتل الحسین میں یہ روایت موجود ہے اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو سنایا، ہو سکے تو جا کر مطالعہ کیجیے گا. لکھا تھا صفین ہیڈنگ میں، صفین میں حضرت علی کے نینوا پہ قدم اور گریہ وزاری. کیوں گریہ وزاری؟ حضرت امیر المؤمنین صفین سے واپسی پر موجود ہوئے، کہاں پہنچے؟ دشت نینوا پہنچے. آپ کے ساتھ ابن عباس موجود تھے، آپ کے صحابی موجود تھے، ابن عباس بھی آپ کے صحابی ہیں. تو کہتے ہیں دشت نینوا پہ پہنچے، کیا ہوا؟ علی مولا دائیں جانب کبھی حسرت سے دیکھتے تھے، کبھی بائیں جانب حسرت سے دیکھتے تھے، کبھی کس مقام پر جا کر خود کو گرا لیتے تھے، کبھی ہاتھوں سے مٹی کو چھوتے تھے. اصحاب کہنے لگے یہ اچانک سے مشکل کشا کو ہو کیا گیا ہے، ابھی تو ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے. مولا نے بہت گریہ کرنا شروع کیا. کیا دیکھا عزاداران مظلوم کربلا؟ دیکھا کہ مولا ایک نام لیتے جاتے تھے، کہتے تھے ہائے میرا پیاسا حسین، ہائے میرا مظلوم حسین، ہائے میرا غریب حسین. کہنے لگے کہ اے میرے مولا یہ اچانک سے حسین کیوں یاد آ گیا؟ اچانک سے آپ کو حسین کی کیوں یاد آ گئی؟ کہنے لگے ارے اس دشت نینوا میں میرا حسین قتل کیا جائے گا، اور تجھے کیا پتا ہمارے لیے حسین کیا ہے؟ ارے ہم اس مقام پر نہ ہوں گے. ایک مرتبہ میرے مولا علیہ السلام نے مقتل کی طرف اترے، اس مقام پر پہنچے جس مقام پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بالوں کو امام حسین علیہ السلام کا مقتل صاف کیا. کہتے اس مقام پر پہنچ کر مشکل کشا کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آئے میرا بچہ اس مقام پر ذوالجناح سے گر جائے گا، میرا بچہ شہید کر دیا جائے گا. جب امام حسین علیہ السلام کے مصائب مشکل کشا نے بیان کیے تو کہتے ہیں اب صحابی تھے، کہہ رہے تھے مولا بس کر دیجئے، بہت گریہ کر چکے، ٹھہر جائیے، صبر کیجئے. کہتے ہیں حق بنتا ہے حسین پر ایسے روں کہ جیسے حسین کی زخمی ماں فاطمہ زہرا حسین کو دیکھ کر روتی ہے. آج علی فاطمہ زہرا بن کے پرسہ دینا چاہتا ہے حسین مولا کو. کہتے ہیں مولا بس کر دیجئے. اذان کا وقت ہو گیا، مولا کا گریہ بند ہوا کچھ لمحوں کے لیے. فوراً سے نہر فرات کی طرف جانا شروع کیا. وہاں پہنچے، دریا کو دیکھا، دوبارہ سے حالت غیر ہو گئی. اب تک تو نام حسین پر رو رہے تھے، اب نام عباس رلا رہا تھا. آئے میرا عباس، آئے میرے کٹے شانوں والا، میرے حسین کو تنہا چھوڑ جائے گا. بس مولا علیہ السلام کو دیکھا، اصحاب نے پھر بلند گریہ شروع کیا. پھر مولا کو پھر سے سنبھالا گیا، کہا مولا بس کر دیجئے. مولا علیہ السلام نے وضو کیا، جانمازیں بچھی، سب نے عبادت کی. مولا حسین علیہ السلام پر گریہ ہو چکا، ماتم ہو چکا. کہا کہ مولا بس کر دیجئے، تھوڑا سا آرام کر لیجئے. مولا مشکل کشا کو سلا دیا گیا. اصحاب نے مشکل کشا کو کہا مولا بس کیجئے، بہت رو لیا، سو جائے. مولا علیہ السلام جب سوئے، لمحے گزرے تھے کہ دوبارہ سے اٹھے، پھر کہنے لگے ہائے میرا مظلوم حسین مارا گیا، ہائے میرا پیاسا بچہ مارا گیا. کہنے لگے کہ اے مولا کیا ہوا؟ ابھی تو چپ کرایا تھا، ابھی تو آپ کو سلایا تھا. کہنے لگے اے پسر عباس، اے ابن عباس، میں نے ایک خواب دیکھا. ابھی تو حسین کے مصائب رلاتے تھے، اب مجھے خواب بھی رلانے لگے. یہ دشت نینوا کسی کو سکون سے رہنے نہیں دیتا. آخری بات عرض کر رہی ہوں کہ یہ دشت نینوا کسی کو سکون سے رہنے نہیں دیتا. مولا بیان کیجئے آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ مشکل کشا علیہ السلام نے کہا میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو کربلا میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، کھچا کھچ لشکر بھرا ہوا ہے. میں نے کیا دیکھا؟ ان کے ہاتھوں میں
सफेद परचम है मगर गले में तलवारें लटकी हुई है और कहते जाते हैं आज हुसैन को नहीं छोड़ेंगे, आज हुसैन को नहीं छोड़ेंगे। कहने लगे मेरे मौला कि वो कहते थे हुसैन को नहीं छोड़ेंगे। अब जब उन्होंने ये जुमला कहा क्या हुआ, दरख्तों में से खून निकलना शुरू हुआ, जमीन में से खून उबलना शुरू हुआ। यकायक मैंने क्या देखा, अरे मेरा प्यासा बच्चा हुसैन करबला में खून का समंदर था, मेरा हुसैन डूब गया, हाथ पैर मारता था, कहता था कोई बचा लो, कोई है मेरी मदद करने वाला, हल में नासिरिन यंसुरना, कोई है मुझे बचाने वाला, मगर मौला को किसी ने ना बचाया। क्या हुआ मैंने देखा, मेरा हुसैन उसी समंदर में डूब गया, हुसैन शहीद हो गया। अब फरिश्ते देख रहे थे, मैं उसी मकाम पर खड़ा हुआ अपने बच्चे को शहीद होता हुआ देख रहा था। मैंने क्या देखा, जब फरिश्तों ने देखा अरे मुश्किल कुशा खड़े हैं, जौक दर जौक मेरे पास आए, मुझे गले से लगाया, हुसैन को पुरसा दिया, कहा अली मुर्तजा आपका प्यासा बच्चा मारा गया, आपका प्यासा बच्चा मारा गया। यानी ये दश्ते नैनवा किसी को रास नहीं आता। अब उसी करबला में जाने के लिए हुसैन की बेटी सुगड़ा तरफ पड़ी, बाबा जान मुझे साथ ले जाइए, बाबा जान मैं साथ आना चाहती हूँ, बहन सकीना तो साथ जा रही है, मुझे क्यों नहीं लेकर जाते। शायद के अजीब जुमले कह दिए थे कि बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा और बीबी सकीना के मसाइब में भी बड़ी शबाहतें हैं कि एक करबला जाने को रोती रहती थी, एक करबला से कैद खाने से मदीना आने को रोती रहती थी। अरे एक को मोहब्बत अली अकबर ने बूढ़ा कर दिया, अरे एक को मोहब्बत हुसैन ने बूढ़ा कर दिया। एक 8 साल की उम्र में अरे ज़ईफ़ा बनकर चलती थी, आंखों का नूर ज़ाइल हो गया। अरे एक छोटी फातिमा जिसकी उम्र 4 बरस थी, अरे कमर झुका कर चलती थी, आंखों का नूर ज़ाइल हो गया। एक नाना की कब्र पर जाकर चराग जलाती थी, मेरे अकबर को लंबी जिंदगी अता हो। अरे बीबी को क्या पता, अरे उसका भैया करबला में पर्ची के अली से शहीद हो गया। अरे एक बीबी जिंदान में बाबा की मुंतजर थी, अरे कब मेरा बाबा मिलने आएगा, अरे मैं बाबा के साथ जाऊंगी। एक बीबी मुंतजर रही मगर अरे घर ना पहुंची, कैद खाने में मर गई अज़दारो। अरे जनाबे सुगरा दरवाजे पर बैठी रहती थी, दरवाजे पर गश कर जाती थी। अरे जनाबे सकीना सलामुल्लाह अलैहा इतना शिमर तमाचे लगाता, अरे बीबी गश कर जाती थी। हाय मुक़द्दर सैयद सज्जाद आज़ादाराने मज़लूमे करबला, अरे मौला सैयद सज्जाद ने कितने मसाइब देखे, वो कम न था जिसकी मज़लूमियत की पहली रात, इमामत की पहली रात, अरे शामे गरीबा जो देखे चचा अब्बास के जाने के बाद बीबी ज़ैनब के सर से रिदा छीनी गई। अरे मज़लूम इमाम जब जब रोया एक मर्तबा सदा लगाता, आशा हाय शाम, हाय शाम, एक मरसिया पढ़ दूं। अरे बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का मौला हुसैन ने नमाज शब में बीबी सकीना को मांगा, बस मैं रुखसत चाहती हूँ आपसे, जी भर के गिरिया कर लीजिएगा। मैंने जुमला पढ़ा, मैंने जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के जब मसाइब पढ़े कलेजा फट गया। क्या कहते हैं
کہ بیوی سکینہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں میرے بابا نے مجھے نماز شب میں مانگا تھا اور میں بابا کی نماز شب کا صلہ ہوں. میرے بابا نے مجھے نماز شب میں مانگا یا بھیا علی اکبر علیہ السلام کو مانگا. ارے کوئی مجھے میرے بابا حسین سے ایک مرتبہ ملوا دو, میں اپنے بابا کے سینے سے لگ کر کہوں گی ارے بابا کیا مانگا تھا سکینہ کو اس لیے کہ وہ یتیم ہو جائے, کیا مانگا تھا سکینہ کو نماز شب میں اس لیے شمر کے تماچے کھائے, کیا مانگا تھا سکینہ کو اس لیے نماز شب میں ارے قید خانے میں تنہا مر جانے کے لیے, کیا اس لیے مانگا تھا سکینہ کو قید خانے میں مر جانے کے لیے. ارے جناب رباب بی بی سکینہ کے مقتل قید خانے میں بہت روتی تھی اور کہتی تھی سکینہ اٹھو گھر کو جا رہے ہیں, سکینہ اٹھو گھر کو جا رہے ہیں. آخری جملے پروردگار عالم بانیان فرش عزا فاطمہ باجی کو اور شائستہ باجی کو ان کے اہل و عیال کے ساتھ, ان کے شوہر و بچوں کے ساتھ, ساس سسر کے ساتھ, والدین کے ساتھ آباد و شاد فرما. پروردگار عالم فاطمہ باجی کے والدین کو امام حسین اسلام کی قبر میں شفاعت نصیب فرما. بس جملہ سن لیجئے کہ کہتی تھی سکینہ اٹھو ہم گھر کو جا رہے ہیں, سکینہ اٹھو. بی بی زینب نے تڑپتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگی اے بھابھی جان پریشان نہ ہو, میں وعدہ کرتی ہوں میں واپس شام آؤں گی, پھر قیامت تک کے لیے میں سکینہ کو تنہا نہ چھوڑوں گی. بی بی نے ایک جملہ کہہ دیا بات تمام ہو گئی. میری بچی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, ارے فکر اس لیے ہوتی ہے ارے سکینہ قید خانے میں مر گئی, میری گود اجڑ گئی, نہ اصغر رہا, نہ سکینہ رہی, نہ حسین مولا رہے, میں مدینہ کس منہ سے جاؤں. اللہ لعنت ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما. اے پروردگار عالم بانیان فرش عزا صاحب خانہ فاطمہ باجی کو ان کے ساس و سسر کے ساتھ صدا آباد و شاد فرما. پروردگار عالم ان کے والدین کو امام حسین علیہ السلام کی غلامی عطا فرما, بلند درجہ عطا فرما. پروردگار عالم کے جو کبیرہ و صغیرہ گناہ کو معافی عطا فرما. پروردگار عالم شائستہ باجی کو ان کے شوہر و بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرما, ان کی بیٹیوں کے نیک کو شاد نصیب فرما. اے رب سبحانہ و تعالی کیا کیا مانگے تجھ سے رب العالمین, جناب علی اصغر کا صدقہ تو شائستہ باجی کو بھی نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. رب سبحانہ و تعالی فاطمہ باجی کو ان کے شوہر بیٹا اور بیٹی کے ساتھ صدا آباد و شاد فرما. ان کے گھر کے جتنے بچے ہیں پیارے بچے ہیں رب سبحانہ و تعالی ان کو کوئی غم نہ دکھلا سوائے غم امام حسین اسلام کے ساتھ. ان کو طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما. پروردگار عالم ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرما, ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرما. اگر جو نہیں رہے پروردگار عالم ان کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوار رحمت میں جنت میں جانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. اے رب سبحانہ و تعالی اسے مانگ رہے ہیں کہ شائستہ باجی کے بھی والدین کو طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما. اے پروردگار عالم شائستہ باجی کی بہنوں کو سلامتی عطا فرما. اے رب سبحانہ و تعالی انہیں اپنے شوہر و بچوں کے ساتھ صدا آباد و شاد فرما. شائستہ باجی کی بہنوں کو ان کے شوہر و بچوں کے ساتھ صدا آباد و شاد فرما. اے پروردگار عالم حاضرین محفل کے تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما. یعنی مجلس کے تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما. پروردگار عالم جو بیٹے کا خواہش مند ہے مولا مظلوم کربلا کے صدقے سے پروردگار عالم انہیں پیارا سا بیٹا عطا فرما. بہنوں کے سر پر ان کے بھائی کا سایہ سلامتی عطا فرما. پروردگار عالم تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سر پر ان کے والدین کا سایہ سدا قائم و دائم فرما. اے پروردگار جو ہمارے مرحومین ہیں ہم سب کے مرحومین کو بلند درجات عطا فرما, بے حساب مغفرت فرما, قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے. رب سبحانہ و تعالی بنانے فرش عزا کے اس مجلس کو جو کروا رہی ہیں ان کا جو مقصد ہے ان کی تکلیفوں ہوں تو نجات عطا فرما.
پریشانی ہو تو اس سے نجات عطا فرما. مولا علیہ السلام کا فرش اسی طرح سے زیادہ ان کے گھر میں بچھانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. اے رب سبحانہ و تعالی حاضرین محفل کی تمام حاجت کو قبول و منظور فرما. پانے فرش عزا کی تمام حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہماری بہن کو شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرما. فنگس کی بیماری کو جڑ سے خاتمہ فرما. جو اس مرض میں مبتلا ہے رب سبحانہ و تعالی اسے جلد سے جلد شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرما. پروردگار اگر کسی بیٹی کی وسائل نہیں ہے پروردگار تو انہیں بہترین بڑی عنایت فرما. رب سبحانہ و تعالی جو کوئی جہاں جس مقام پر بہت سے لوگ ملتے ہیں یہ حاجت کر دیجئے وہ حاجت کر دیجئے. جہاں جہاں جتنے مومن و مومنات ہیں مسلمات ہیں پروردگار عالم جس کی جو حاجت ہے جو مجلس میں ہے جو نہیں ہے جو گھروں میں ہے جو باہر ہے جو چاہ جس کونے میں ہے رب سبحانہ و تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو امام زمانہ کے صدقے سے قبول و منظور فرما. اے پروردگار عالم ہمارے بھائیوں کو طولانی مرطولانی حیات نصیب فرما. ہمارے ساس سسروں کو طولانی مرطولانی حیات نصیب فرما. پروردگار ہمارے والدین کو طولانی مرطولانی حیات نصیب فرما. جو کوئی قرض دار ہے رب سبحانہ و تعالیٰ اس کو غیب سے کوئی وسائل فراہم فرما کہ اس کا وہ قرض ادا ہو جائے. پروردگار عالم ہماری تمام حاجتوں کو قائم علی محمد کے صدقے سے قبول و منظور فرما. جب ہمارا مولا آ جائے تو ہمیں لبیک کہنے والا میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق وآل اهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے اس گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت بلند درجات کے لیے بالخصوص فاطمہ باجی کے والدین کے لیے. من قرأ اللہ سورہ مبارک.